اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمۃ الزہرا خطبہ فدق میں فرماتی ہیں، میں اللہ کی توحید اور یگانگی کی گواہی دیتی ہوں۔ توحید کا وہ کلمہ کہ اخلاص کو اس کی روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے، اور دل کے اندر اس کی گواہی دے تاکہ اس سے نظر اور فکر روشن ہو۔ وہ خدا کہ جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا اور زبان کے ذریعے اس کی وصف اور توصیف ممکن نہیں۔ وہ کس طرح کا ہے یہ وہم میں نہیں آ سکتا۔ عالم کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے، جہاں کہ خلق کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہ تھا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں، اپنی مشیت کے مطابق خدا نے خلق کیا ہے۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ جہاں کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے، اور بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزا و سزا مقرر کی اور نافرمانی کے لیے سزا معین فرمائی، تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا، اور قبل اس کے کہ انہیں پیدا کرے ان کا نام محمد رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا۔ اس وقت میں جبکہ مخلوقات عالم غیب میں پنہا اور چھپی ہوئی تھی اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث دہر سے مطلع ہے اور ان کے مقدرات کے موارد اور مواقع سے آگاہ ہے۔ خدا نے محمد کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری کر دے اور اپنے مقصد کو عملی قرار دے۔ لوگ دین میں متفرق تھے اور کفر اور جہالت کی آگ میں جل رہے تھے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور پروردگار جہاں کے دستورات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ بس جناب محمد کے وجود مبارک سے تاریکی روشن ہو گئی اور جہالت اور نادانی دلوں سے دور ہو گئی۔ سرگردانی اور تحیر کے پردے آنکھوں سے ہٹا دیے گئے۔ میرے باپ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دلائی اور اندھے پن سے بینا کر دیا، اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مہربانی اور اس کے اختیار اور رغبت سے اس کی روح قبض فرما لی۔ اب میرے باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہیں اور آخرت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور پروردگار کی رضایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امین اور وحی کے لیے چنے ہوئے پیغمبر پر درود ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل